बाबे ते शय कोई नहीं, बाबे ते शय कोई नहीं। یعنی اولیاء کرام کی اس طرح کی حقارت ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک اور احادیث مصطفیٰ اولیاء کرام کی شان پر گواہ ہے، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کی شان کو بیان کر رہی ہیں۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں صالحین یعنی مابو کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے مسلم شریف، اور لکھنے والے ہیں مصنف بابا جی حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حدیث نمبر ہے بین الاقوامی حوالہ حدیث نمبر 2766، اور عمومی حوالہ 7008 یعنی 7008۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 لوگ کا قتل کیا تھا۔ ایک دن اس کے ذہن میں آیا کہ میں توبہ کر لوں، اور لوگوں کے پاس گیا کہ کسی سے مجھے ایسے بندے کا پتہ بتاؤ، کسی بڑے عالم کا پتہ بتاؤ کہ جو میری توبہ کی سبیل بتا سکے کہ میری توبہ ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے کیا کرا، اسے ایک راہب کا پتہ بتایا۔ راہب کہتے ہیں عبادت گزار۔ راہب کے پاس پہنچا کہ میں نے 99 لوگ کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے، اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ اس نے بنا سوچے سمجھے جواب دے کہ نہیں، یعنی اللہ تیری توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر کیا، تو اسے غصہ آیا، اس نے کیا ہے اس راہب کا بھی قتل کر دیا۔ اب یہ 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ اور پھر کیا ہے، لوگوں سے پوچھنے لگا کیا کہیں پر کوئی ایسا عالم ہے جو میری توبہ کی سبیل بتا سکے؟ لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ بتایا۔ وہ عالم صاحب کے پاس پہنچا اور کہا میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ عالم صاحب نے کہا ہاں اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا، فلاں جگہ پر فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر کچھ صالحین یعنی بابے رہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تم ان صالحین کے ساتھ رہو، یعنی بابوں کے ساتھ رہو اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا۔ بس وہ 100 لوگوں کا قاتل توبہ کی نیت سے ان بابوں کی، ان صالحین کی یعنی ان بابوں کی بستی کے قریب چل پڑا جس کی طرف اسے رہنمائی کی گئی تھی۔ اب کیا تھا، وہ جاتے جاتے راستے کے اندر اسے موت آ جاتی ہے، آدھا راستہ طے کرتا ہے، آدھے میں موت آ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ رحمت والے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا اور اللہ کی محبت میں یہ صالحین کی بستی کے قریب جا رہا تھا، یعنی بابوں کی بستی میں جا رہا تھا، ان کے ساتھ عبادت کے لیے جا رہا تھا، اسے ہم اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن عذاب والے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، یہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، 100 لوگوں کا قاتل تھا، اسے ہم جہنم میں لے کر جائیں گے۔ آپس میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا جھگڑا ہونے لگا۔ پھر کیا ہے، اللہ کریم نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا اور اس نے یہ فیصلہ کیا اگر یہ بندہ جس بستی کے طرف جا رہا تھا، یعنی جن صالحین کی بستی کے طرف، جن بابوں کی بستی کے طرف جا رہا تھا توبہ کی نیت سے، اگر وہ بستی اس کے قریب ہے تو اسے رحمت والے فرشتے لے کر جائیں گے، اور اگر یہ اس بستی کے قریب ہے جن برے لوگوں کی بستی سے آ رہا ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ پھر کیا تھا، جگہ ناپی گئی، اللہ کے حکم سے وہ جگہ ناپی گئی، اور پھر کیا ہے، اسے اس بستی کے قریب پایا جس بستی کے طرف وہ جا رہا تھا۔ صالحین کے بستی کے قریب یعنی بابوں کے بستی کے قریب ایک بلاند اسے قریب پایا اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے اور اللہ نے اس کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اور بخاری شریف میں حضرت بابا جی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے کچھ الفاظ یوں بھی نقل فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3470، تو اللہ کریم نے اس بستی کو حکم دیا جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، یعنی اللہ والوں صالحین بابوں کی بستی کو حکم دیا کہ تو اس میت کے قریب ہو جا، اور دوسری بستی کو حکم دیا جدھر سے وہ آ رہا تھا کہ تو اس میت سے دور ہو جا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے صالحین کا مرتبہ، یہ ہے بابوں کی شان۔ توبہ تو گھر پہ بھی کر سکتا تھا، وہ اس بستی میں توبہ کر لیتا، وہاں پر اللہ والوں کی صالحین کی بستی کے قریب جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟
تو پیارے حدیث پاک ہمیں یہ ذہن دے رہی ہے کہ توبہ تو کہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی خاص رحمت، خاص برکتیں اس جگہ پر ہوتی ہیں، اس بستی میں ہوتی ہیں کہ جس بستی کے اندر اللہ والے صالحین بابے موجود ہوں تو اللہ اس بستی پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کرتا ہے۔ اب ایک طرف آپ یہ بات دیکھیے کہ بابو کے بستی کے قریب جا رہا تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، 100 لوگوں کے قاتل کو معاف کر دیا، اور دوسری طرف قرآن و حدیث سے ناآشنا لوگوں کا نعرہ دیکھیے کہ بابے تے شئی کوئی نہیں، بابے تو وہ شئی ہیں، بابوں کی بستی کی طرف جانے کے لیے سے جو بندہ نکل جائے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔